وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی، جو منافق لوگ ہیں وہ آپ سے بغض رکھیں گے اور ایمان والے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو ایماندار آدمی ہوگا انصار سے محبت کرے گا، جو منافق آدمی ہوگا انصار سے بغض رکھے گا۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں میرے صحابی ابو ہریرہ سے محبت کریں گے، منافق لوگ ابو ہریرہ سے بغض رکھیں گے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہ شوہر تھے، اور جو آپ کے چچا ابو طالب ہیں ان کے وہ بیٹے تھے۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی نبوت کے ابتدائی ایام ابو طالب کے پاس ہی آپ نے گزارے ہیں۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور ابو طالب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت ابو طالب رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کا بیٹا تھا ان کا نام عقیل بن ابی طالب تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی ساتھی تھے جو عقیل بن ابی طالب تھے۔ اور ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جن کی بیوی کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے دستہ روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا زید بن حارثہ اس کے ہاتھ میں علم ہوگا اور یہ اس لشکر کا امیر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا زید بن حارثہ شہید ہو گیا تو عبداللہ بن یہ جعفر یہ علم تھام لیں گے، عبداللہ بن رواحہ علم تھام لیں گے۔ تو غزوہ موتا جب رومیوں کے ساتھ صحابہ لڑنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ لڑائی کرتے کرتے میرا بیٹا زید بن حارثہ شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد جعفر نے جھنڈا پکڑ لیا، ان کا دایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، ان کا بایاں بازو بھی مشرکین نے کاٹ دیا۔ انہوں نے علم اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ آپ نے فرمایا بالآخر حضرت جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکینوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو المساکین، مسکینوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو زینب ہے ان کی کنیت ہے ام المساکین، مسکینوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میرے چچا زاد بھائی جعفر کے مشرکین نے بازوں کو کاٹ دیا ہے، آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو 2 پر دیے ہیں، وہ جنت کے اندر جس جگہ پہ اڑنا چاہیں جنت کی سیر کر رہے ہیں، ان سے کبھی بھی پوچھا نہیں جاتا۔ ان کٹے ہوئے بازوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں پار دے دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو اعزاز بخشا ہے، اور اس وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ جب وہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر آئے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنعوا لآل جعفر طعاما، فرمایا کہ آپ لوگ جو ہمسائے وغیرہ تھے کہ آل جعفر کے لیے آپ کھانا تیار کرو۔ ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جو میت والے گھر والے ہیں وہ کھانا نہیں تیار کریں گے، وہ ان کے ہمسائے یا ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کریں۔ اگر وہ خود کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے لگ جائیں تو وہ تو پہلے بیچارے مصیبت سے تو چار ہیں، اور وہ کہاں کھانے کے لیے بھاگتے پھریں۔ تو یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، تو نجاشی بادشاہ بھی ان کی آیات سن کر مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دو بہنیں تھیں، ایک کا نام ام ہانی ہند ان کا نام تھا، اور ایک کا نام جمانہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور فرشتے نے آپ کو بیدار کیا، حتیم میں لے کر آیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انہوں نے صاف کیا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اس کے بعد آپ کا سینہ دوبارہ سی دیا گیا، 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا ہے، اور وہاں سے پھر براق سواری کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا۔ یہ جو ام ہانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا، تو ام ہانی فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نکاح کرنے سے معذرت کرتی ہوں، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ام ہانی، آپ کو اختیار ہے، اگر آپ نے نہیں نکاح کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ام ہانی کا نام کوئی بھی نہیں جانتا، اور ام المومنین جو آپ کی ازواج ہیں ان کا نام سارے جانتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے بچوں کی وجہ سے نکاح نہیں کیا۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نکاح نہیں کرتی کہ بچوں کی اس طرح اچھی تربیت نہیں ہوگی، یا جناب میں بچوں کی اچھی طرح سے کیئر نہیں کر سکوں گی، وہ نکاح نہیں کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کا بہت مقام مرتبہ بیان کیا ہے۔ ایسے جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بچے، اور وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نکاح نہیں کرتی، ایسی عورت کا بھی بڑا مقام مرتبہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو کوئی اس سے نکاح کر لیتا ہے، حالانکہ جب کسی مرد نے اس سے نکاح کر لیا تو جو بچیاں وہ پیچھے سے لے کر آئی ہیں ان بچیوں کو ربیبہ کہا جاتا ہے، وہ بچیاں حرام ہیں۔ اب ان بچیوں کا اس سے تعلق ایسے ہی ہے جیسے اس کی اپنی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر حرام رشتوں کا اب خیال ہی نہیں رہ گیا، معاذ اللہ وہ سگے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ سگے باپ کے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسے معاملہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ جو اکبری منڈی میں ایک مسجد ہے توحید مسجد، وہاں جناب ایک آدمی نے نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ، اور جو وہ بچیاں پیچھے سے لے کر آئی تھی جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اور وہ معاذ اللہ بڑے غلط ان کے معاملہ نکلے۔ حالانکہ اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے، جو بچیاں وہ پیچھے سے لے کر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے 4 پارے کے آخر کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وہ ربیبہ بچیاں جو عورت پیچھے سے لے کر آ رہی ہے ان کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، جیسے تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، تمہاری بیٹی کو حرام کر دیا ہے، تمہاری پھپھو کو حرام کر دیا ہے، تمہاری خالہ کو حرام کر دیا ہے، تمہاری ساس کو حرام کر دیا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان ربیبہ بچیوں کو بھی تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو خیر ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ سے نکاح نہیں کیا کیونکہ وہ فرمانے لگے کہ میرے بچے ہیں، اس وجہ سے میں معذرت کرتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ عقیدت کیا کرتے تھے، ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی ہے، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ میری کنیت ابو تراب کیوں ہے؟ لوگ کہتے جی آپ بتائیں کہ آپ کی کنیت ابو تراب کیوں ہے؟ وہ فرماتی اصل میں ایک دن اس طرح ہوا کہ میری اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کوئی بات وغیرہ ہوئی، تو حضرت علی فرماتے کہ میں مسجد میں جا کر لیٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو حضرت علی فرماتے میں مٹی پہ لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیدار کیا، فرمایا قم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، تو فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی خود میرے جسم سے جھاڑی۔ وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تیاں دے گھر سامنے ہون تے دماداں دی مٹی بھی چاڑنی پیندی، وہ دمادوں کو پھر عزت دینا پڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بدن سے مٹی جھاڑی اور آپ نے ان کی کنیت ابو تراب رکھی، ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو تراب بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں تھیں، جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک لیلہ نامی عورت سے نکاح کیا۔ اس طرح حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کا نام امامہ تھا، جس کو آپ کندھے پر اٹھا کر مسجد میں آپ نے نماز بھی فرضی پڑھائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ کے ساتھ بھی نکاح کیا۔ اور اسماء بنت امیس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی تھی، جعفر طیار کی بیوی تھی، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عدت گزری، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے نکاح کر لیا اسماء بنت امیس سے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اسماء بنت امیس نے اپنے شوہر کو غسل دیا
کیسی بات ہے، یہ اللہ کا دین کتنا سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر میں یہ باتیں بیان کروں تو میں بھی یہی باتیں بتاؤں گا، کوئی اور بندہ جمعہ پڑھائے اگر اس موضوع پہ جمعہ پڑھائے تو وہ بھی یہی باتیں بتائے گا، 19-20 کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ رضوان بھائی آج آپ اپنے گھر جائیں، نیٹ کھولیں اور کربلا کا واقعہ سنیں۔ آپ جو اہل تشیع کے ذاکرین کربلا کا واقعہ سناتے ہیں نا، ایک بندے کا سنیں، 2 کا، 3 کا، حتیٰ کہ جو ان کا بڑا علامہ اس کا بھی سنیں۔ آپ 70 بندوں سے کربلا کا واقعہ سن لیں، کسی ایک کا بھی آپس میں مکس نہیں ہوگا۔ وہ 70 لوگوں کو آپ علیحدہ علیحدہ بٹھا کر کہیں کہ یار کربلا کا واقعہ سنو، 1 سے 2 سے 10 20 70 بندوں سے سن لیں اور وہ ایک جیسا سنا ہی نہیں سکتے۔ اور وہ ایسی عجیب و غریب باتیں اس میں داخل کر دی ہیں انہوں نے۔ تاریخی واقعہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے اس کی جانب اشارہ بھی کیا تھا۔ بہرحال بڑے ظالم لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا، ان کو ناحق انہوں نے شہید کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے بغیر معین کرنے کے ہم تعین نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کہ ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کے ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے بھی ان کو شہید کیا ہے۔ بڑا ظلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اہل بیت کے آپ کے اصحاب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ پرسوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا مسند احمد میں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو ان کا بیٹا عبداللہ دستک دے رہا تھا دروازے پر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ جب عبداللہ نے 3 دفعہ دستک دی تو اندر سے دروازہ نہ کھولا گیا تو وہ عبداللہ واپس چلے گئے، حضرت حسین بھی واپس چلے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت حسین سے ملے اور فرمانے لگے کہ آپ نے میرے پاس آنا تھا، آپ آئے نہیں ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میں تو آیا تھا تو آپ کا بیٹا عبداللہ دروازے پر دستک دے رہا تھا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، تو آپ کا بیٹا عبداللہ جب واپس چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ عبداللہ کے لیے اندر آنے کے لیے اجازت مانگنا ضروری ہے، حسین آپ کے لیے میرے گھر میں آنے کے لیے اجازت مانگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ عبداللہ کو پیچھے ہٹاتے، سیدھا آپ اندر آ جاتے، آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یعنی ان کی آپس کے اندر بڑے گہرے تعلقات تھے، بہت زیادہ پیار محبت تھا۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 14 بیٹے تھے اور 19 ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بیٹے تھے اور 19 ان کی بیٹیاں تھیں۔ 19 اور 14 کو آپ جمع کریں تو یہ کتنے بندے؟ 33 ان کی، یعنی اتنی ان کی اولاد تھی۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے تھے، اور یہ بھی اہل تشیع نے معروف کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے شہید کیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت فاطمہ فرما رہی تھی علی آپ صبر کریں۔ وہ فرما رہے تھے کہ فاطمہ آپ جیسی بیوی مجھے کبھی بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اگر آپ میرے جیسی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری وفات کے بعد میری بانجی، میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ سے آپ نکاح کر لینا۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پہ رکھا۔ بڑی بہن کا نام کیا تھا؟ زینب۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ یہ جو زینب ہے یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کی بیوی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی زینب کا رشتہ اپنے بڑے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ کو دیا ہوا تھا۔ اچھا دوبارہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام بھی میں نے اپنی بڑی بہن کے نام پہ رکھنا ہے۔ حضرت علی کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی بہن جو حضرت عثمان کی بیوی تھی رقیہ کے بعد، تو حضرت فاطمہ نے اس کا نام اپنی بڑی بہن کے نام ام کلثوم کے نام پہ اس کا نام رکھا۔ اور یہ ام کلثوم کس کی بیوی ہے؟ امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔
یعنی حضرت علی کی جو چھوٹی بیٹی جس کا نام ام کلثوم ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنگوں میں بڑے کارنامے سر انجام دیے. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. اور حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ 2 قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے. لوگ کہتے کون سے لوگ؟ فرمانے لگے جو میرے بارے میں مبالغہ کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے, اور جو میرا مقام مرتبہ کم کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. خیبر کا موقع تھا تو خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, اپنے گھر میں ہی پیدا ہوئے, یہ ایسے مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مستدرک حاکم ایک کتاب ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بغیر سند کے, کوئی سند نہیں ہے اس کی. مثلا ایک بندہ جو 500 سال بعد میں آیا وہ کہہ جی 500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے. بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ سند کہاں ہے آپ کے پاس؟ اب کوئی بندہ کہتا ہے جی 1856 میں یہ ہوا تھا, ہم اس سے کہیں گے آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. اچھا یہ قانون بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہود کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہ وفات پانے لگے تو لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نا یہودی بن جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی یہ یہودی تو اس وقت پاس ہی موجود نہیں تھے. انہیں کس نے بتایا کہ انہوں نے اس بات کی وصیت کی تھی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بانجے ہیں, ان کا نام ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حکیم بن حزام کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی 120 سال عمر تھی, 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے ہیں, 60 سال اسلام میں گزارے ہیں. ان کا نام ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر یہ بہت شرف والی بات ہوتی تو اللہ کے سارے نبی خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے. اللہ اپنے 2 نبیوں کو حکم دے رہے ہیں ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے میرے پیغمبر ابراہیم, اے میرے پیغمبر اسماعیل, آپ دونوں نے اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے. اور جب ولادت کا موقع ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس وقت کیا معاملات بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے, آپ نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے. تو حکیم بن حزام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے وہ بھی ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا ہے. ان کی والدہ وہ خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے, طواف کاری تھی بتوں کا. تو زچگی کا معاملہ شروع ہوا تو اسی جگہ پر اس نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ہے, اور آپ بدریوں کا مقام جانتے ہیں. حضرت عمر ایک دفعہ ایک آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر دوں میں, یہ منافق آدمی ہے. حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں انہوں نے کہا. آپ نے فرمایا عمر کیسی بات کر رہے ہو, تو اصحاب بدر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بدر والوں پر جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم, اے بدر میں آنے والو آج کے بعد آپ جو بھی معاملات کرو اللہ نے آپ کی ہر غلطی کو ہی اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اور اصحاب بدر کے مقام کو کوئی بھی نہیں پا سکتا. یہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو سورہ حدید کی آیت بھی بتائی تھی کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک اعظم درجہ, ان کا درجہ سب سے بلند ہے. تو خیبر کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ فاطمہ نے ان کا نام رکھا حیدر. اسی لیے انہوں نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور جب ابو طالب گھر میں آئے تو انہوں نے کہا آپ نے نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, حیدر اس کا نام نہیں, اس کا نام علی ہے. تو ابو طالب نے ان کا نام پھر علی کر دیا. خیبر کے موقع پر سردی بہت زیادہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس آدمی کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ, کہ وہ بندہ اللہ سے بھی بڑی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے. بات الناس یدوقون, صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی کی تمنا تھی یہ جھنڈا مجھے مل جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں پہلے کبھی بھی تمنا نہیں پیدا ہوئی, لیکن اس رات تمنا پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے, اور وہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا تھا کاش کہ جھنڈا مجھے مل جائے. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں اشوب چشم، ان کی آنکھیں خراب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلا کر لے کر آؤ. فباسا کا فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا. فباریا، تو وہ شفا یاب ہو گئے. اور وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی بھی آنکھوں کا معاملہ نہیں بنا. اور فرماتے ہیں سردی بہت زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ علی آپ جاؤ خیبر فتح کرنے کے لیے. تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خیبر کا علاقہ فتح کیا. اور جو مرحب وہاں کا پہلوان تھا جو 1000 بندوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے اندر اسے قتل کر کے جہنم واصل کیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردیوں کا موسم آتا تو اس میں وہ باریک سے کپڑے پہن لیتے، گرمیوں کا موسم آتا تو بڑے موٹے کپڑے پہن لیتے. اور جو بندہ بھی انہیں ملتا کہتے آپ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے کہ آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ آگے سے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی مہمان پاس بیٹھا ہوتا تو اس کے کھانا کھا رہے ہوتے تو بوٹیاں گوشت کے ٹکڑے اس کے آگے کھا رہے ہوتے، کدو خود کھا رہے ہوتے. اور اسے کہتے یار مجھ سے پوچھ ہی لو میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. وہ کہتے جی بتا دے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کیا کرتے تھے. ایک صحابی یہ بٹن ہر وقت اپنا کھلا رکھتے تھے اور وہ لوگوں سے کہتے یار پوچھ ہی لیا کرو میں ایسا کیوں کرتا ہوں. ان کا بتا دو. کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گیا تھا تو آپ کا بھی یہ بٹن کھلا ہوا تھا تو میں نے سوچ لیا اب ساری زندگی میرا بھی یہ بٹن کھلا ہی رہے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے آپ مجھ سے پوچھو سردیوں کا موسم ہے میں نے باریک کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ لوگ کہتے جی بتائیں آپ. کہتے خیبر والے دن سردی بہت زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ یا اللہ علی کی سردی اور گرمی ختم کر دے. کہتے اللہ کی قسم اس کے بعد نہ سردیوں میں مجھے کبھی سردی لگتی اور نہ گرمیوں کے موسم مجھے کبھی گرمی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کی سردی اور گرمی کا ہی خاتمہ فرما دیا. ایک صحابی کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت کرے. وہ کہتے اللہ کی قسم میری عمر 100 سال سے بھی اوپر ہوگی، سر میں ایک بال بھی میرا سفید نہیں آیا. اور ایک صحابیہ کو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری عمر میں برکت ڈالے. اس کا بیان ہے کہ میری عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی، میرا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اور ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تھا اللہ تیرے مال میں برکت ڈالے. اس صحابی کا بیان ہے اللہ کی قسم اس کے بعد اگر میں مٹی بھی خریدا کرتا تھا تو مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ سونا بنا دیا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 54 غزوات ہوئے ہیں جس میں 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہے، باقیوں میں آپ نے خود شرکت نہیں کی. تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے، رومیوں کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے مدینے میں رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. نماز آپ نے نہیں پڑھانی، نماز وہ میرا نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم پڑھائے گا. جو نماز والا معاملہ ہے میرا نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نمازیں پڑھائے گا. آپ نے مدینے کی حفاظت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اگر اپنا مسلح حوالے کیا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. 17 نمازیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں. اور عبد الرحمن بن عوف کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، صرف عبد الرحمن بن عوف کو، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. تو خیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پہ روانہ ہوئے تو لوگوں نے باتیں کی کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی پیچھے چلا گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو عورتوں اور بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا علی انتا اندی بھی منزلتی موسیٰ، آپ نے فرمایا علی تیرا میرے ہاں اس طرح مقام ہے کہ منزلتی ہارون ابھی موسیٰ، جس طرح ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کیا مقام تھا تیرا بھی میرے اسی طرح مقام ہے. لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے آپ کو کہ آپ نے اسی طرح مدینے میں ہی رہنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں آ گئے. تو خیر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے. تو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو انہوں نے دارالخلافہ بنا لیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں بعض ان کے مخصوص احکام ہیں، وہ صدقے کا مال نہیں کھا سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیونکہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، جو نبیوں کی جماعت ان کا وارث نہیں بنا جاتا، نبی علم چھوڑ کے جاتے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ جو نبیوں کی جماعت ہے ان کا وارث نہیں بنا جاتا، ما ترکنا فہوا صدقہ، انبیاء جو چھوڑ کے جائیں وہ سارے کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے. اور آل محمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو حرام کر دیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 5 سال خلافت کی، تو انہوں نے، میں نے بتایا کہ دارالخلافہ انہوں نے یعنی بنا لیا تھا کوفہ کو. تو کوفہ کے علاقہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ملجم مرادی ایک آدمی تھا، مسجد میں آ کر لیٹا ہوا تھا. صبح کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں آئے، لوگوں کو بیدار کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جائیں، آپ اٹھ جائیں. وہ مسجد میں ہی لیٹا ہوا تھا. جیسے ہی وہ حضرت علی آگے کو گزرے تو پیچھے سے اس نے حضرت علی کو خنجر مارا اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہنے لگے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے قصاص کے اندر آپ نے اسے قتل کر دینا، اس کا مسئلہ نہیں آپ نے کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ہاتھ کاٹیں، اس کا ناک کاٹیں، اس کا مسئلہ نہیں کرنا. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. تو خیر اس حملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے علاقہ کے اندر ہی جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. بہت زیادہ مقام مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی حضرت علی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے کفن پہنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں شامل تھے اور تمام جنگوں کے اندر انہوں نے شرکت کی، غزوہ بدر میں، احد میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے فرمانے لگے آپ اس طرح کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرا جو شوہر علی ہے وہ بڑی دور دراز مقام سے پانی لے کر آتا ہے، تو اس لیے ان کا سینہ بہت درد ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کرو کہ آپ مجھے نہ کوئی غلام ہی دے دے اور آپ بتانا کہ میرے ہاتھوں پر یہ چھالے بھی پڑ چکے ہیں چکی پیس پیس کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلام ہی دے دیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اتفاق ایسا ہوا آپ گھر میں موجود نہیں تھے. دوبارہ جب وہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن شرم کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر سکی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی اس وجہ سے گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹا اور میرے داماد علی جو اصحاب صفہ والے ہیں، جو میرے پاس علم پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جتنے میرے پاس غلام وغیرہ ہیں وہ اصحاب صفہ کو دیے جائیں. اور فرمایا بیٹا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ رات کو سوتے وقت وہ وظیفہ کر لو گی تو آپ کی ساری تھکاوٹ ہی اللہ دور فرما دے گا. جب رات کو آپ سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ آپ اللہ اکبر پڑھ کر سو جاؤ تو آپ کے جسم میں جتنی بھی تھکاوٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دے گا. آپ نے ان کو یہ وظیفہ بتایا. ایک دفعہ ایسے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بنو مخزوم، بنو ہشام بن مغیرہ یعنی ابو جہل کا قبیلہ بنو ہشام تھا. حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا کہ اگر علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو ایطلی کا فاطمہ تھا، وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بزہ تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فمن آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا. اس حدیث کا خاص پس منظر ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور بعض لوگ وہ جناب اس کو اور ہی کوئی مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بخاری شریف میں یہ لمبی روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو بہرحال اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے مقام مرتبے کو سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، ایک ہوتا ہے آل، ایک ہوتا ہے اہل. اس کا فرق سن لیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آل اور اہل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو فرعون کی کون سی آل ہے جس کو اللہ نے غرق کر دیا؟ آل کا لفظ بولا جاتا ہے جو مشن کا ساتھی ہوتا ہے، جو مشن کا ساتھی ہے اسے آل کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. آل محمد میں جو سب سے پہلا فرد ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جو اہل کا لفظ ہے اہل بیت، گھر والے،
گھر میں کون ہوتا ہے؟ بیویاں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو جتنے گھر والے ہیں انہیں اہل کہا جاتا ہے. جیسے اہل مکہ، اہل لاہور، مکہ والے، لاہور والے، یعنی جو لاہور میں رہنے والے، اہل بیت جو گھر میں رہنے والے ہیں. اور اہل کا لفظ یہ بیوی کے لیے بولا جاتا ہے. اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک چادر کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اہل بیت میں اللہ سے دعا کر کے شامل کروایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس محرم والے مہینے میں بعض ایسے لوگ ہیں بیچارے بھٹک جاتے ہیں سیدھے راستے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اہل بیت آپ کے اصحاب تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.